إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ماہ محرم کی آج 26 تاریخ ہے. یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے اپنے بہت کچھ سن لیا ہوگا. اس مہینے کے بعد سفر کے مہینے کی آمد آتا ہے. ماہ سفر اسلامی مہینوں میں سے اسلامی سال کے مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے. سفر کا معنی ہے خالی ہونا. مکہ کے مشرک سمجھ لیں یا عرب لوگ اس مہینے میں لڑنے بھیڑنے کے لیے جنگ و جدال اور قتال کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے. تو اس مناسبت سے اس مہینے کو ماہ سفر کہا گیا ہے. مشرک لوگ ماہ سفر کو مرحوم سمجھا کرتے تھے. وہ اس مہینے میں نئے سرے سے کسی کاروبار کو نہیں کیا کرتے تھے، کاروبار کی ابتدا نہیں کیا کرتے تھے،
یہ سمجھ کر کہ اگر اس مہینے میں کوئی کاروبار کریں گے تو نقصان ہوگا، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، نفع نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس مہینے میں شادی بیاہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، نکاح بھی نہیں کیا کرتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ شادی جو ماہ سفر میں کی جائے منحوس ہو سکتی ہے، خیر و برکات سے خالی ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ اس مہینے کو منحوس سمجھ کر اس مہینے میں بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام ہمارے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث ہو۔ یہ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے کلمہ کو مسلمانوں کو اس مہینے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات ہم نے سن لی، سمجھ لی کہ اس مہینے کو مکہ کے مشرک برکت سے خالی سمجھا کرتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کتاب و سنت سے جو عقیدہ ملا ہے اس عقیدے کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس عقیدے کو اپنانا ہے، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن اپنی مرضی سے دنیاوی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں کافر جو چاہے کرے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اس کا جو مرضی عقیدہ ہو وہ جو مرضی کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا عذاب جہنم میں تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو تمام امور میں رہنمائی لینی ہے کتاب و سنت سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے۔ ہم نے اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اعمال کتاب و سنت کے مطابق بنانے ہیں۔ ہمیں پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ آیا اللہ کے علاوہ کوئی چیز، کوئی مہینہ، کوئی شخصیت، کوئی ذات نفع نقصان کے مالک ہے؟ جو لوگ اس مہینے کو برکتوں سے خالی سمجھ کر اور منحوس سمجھ کر کاموں سے رک جاتے ہیں، وہ گویا کہ یہ باور کراتے ہیں کہ یہ مہینہ نفع نقصان کا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی کاروبار کریں گے تو اس مہینے کی منحوسیت کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ گویا کہ نقصان کی نسبت انہوں نے مہینے کی طرف کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اس تکلیف کو اس کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تکلیف
اسی کے حکم سے آتی ہے، اسی کے حکم سے جاتی ہے۔ ان تکالیف کا، پریشانیوں کا، مصائب کا، آلام کا تعلق نہ کسی شخصیت سے ہے، نہ کسی کی ذات سے ہے، نہ کسی مہینے سے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، میں اپنی جان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنی جان کا مالک نہیں ہوں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکوں یا اپنے آپ سے تکلیف کو دور کر سکوں۔ کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ نہ تو میں تم سے تکلیف کو ہٹا سکتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، جان لیجیے اگر پوری امت جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، آپ کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے پوری کائنات، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا کچھ جتنا اللہ نے ان کے ہاتھوں تمہاری مقدر میں نقصان لکھ رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر پوری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے پر نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اتنا کچھ جتنا اللہ نے ان کے ہاتھوں تمہارے مقدر میں نفع لکھ رکھا ہے۔ یہ ماہ سفر جس کو بہت سارے مسلمان نام نہاد کلمہ گو مسلمان منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ذہن میں رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار فرمایا۔ خبردار، کسی چیز سے بدشگونی لینا، کسی شخصیت کو، کسی ذات کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کی بدشگونی نے کسی کام میں جانے سے روک دیا، اس نے شرک کیا، جب تک وہ تائب نہیں ہوگا، اس شرک سے توبہ نہیں کرے گا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول۔ اور شرک کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض بحال انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے شرک سرزد ہوتا تو ان کی بھی زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جاتی۔ یہ ماہ سفر، اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح سمجھنا چاہیے اور یہ بات ذہن نشین رہے، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں۔ مہینے کو منحوس قرار دینا یا خیر و برکات سے خالی سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک نعوذ باللہ الزام ہے، کیونکہ اس مہینے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سال کے 12 مہینے کس نے پیدا کیے؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک جب سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ یہ مہینوں کی تعداد، یہ 12 مہینے، یہ کس نے مقرر کیے؟ یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔
کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو، کسی دن، کسی رات کو منحوس قرار دینا، یہ زمانے کو، وقت کو گالی دینا ہے۔ اور یاد رکھیے جو زمانے کو گالی دیتا ہے بہت بڑا مجرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کس طرح؟ یسب الدہر وعلی الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کا منحوس کہتا ہے، وقت کو خیر و برکات سے خالی کہتا ہے۔ کوئی کسی مہینے کو، کوئی کسی وقت کو گالی دیتا ہے، اس طرح ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو منحوس سمجھ کر وہ مجھے ایذا دیتا ہے، مانا مجھے غصہ دلاتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں، محرم لانے والا، سفر لانے والا، ربیع الاول لانے والا۔ یہ زمانوں کی یہ جو تبدیلیاں ہیں، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی کس طرح کا موسم، کبھی کس طرح کا وقت، یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اختیار کی۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن، یہ اوقات، یہ ہم لوگوں کے مابین پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی دن بارش ہو گئی، کسی دن شدت کی گرمی، کسی دن کیا، کسی دن کیا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، کسی چیز کو منحوس قرار دینے والا عقیدہ فرعون کا عقیدہ ہے۔ کسی چیز کو منحوس قرار دینے والا عقیدہ ہم نے سنا مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ۔ کسی چیز کو، کسی شخصیت کو منحوس قرار دینے والا عقیدہ قوم ثمود کا، جیسا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ کسی مسلمان کا، کسی کلمہ گو کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ فلاں وقت، فلاں گھڑی منحوس ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، یہ مہینہ کبھی منحوس نہیں، کوئی وقت برکت سے خالی نہیں۔ وہ وقت جس کو اللہ نے بنایا میرے اختیار میں ہے، میں اس وقت کو اپنے لیے برکت والا وقت بناؤں، یا اس وقت میں گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو زمانوں کی گردش کے حوالے کر کے مصائب و آلام کو اپنے کندھے پر ڈالوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر گناہ کریں گے یقیناً گناہوں کی سزا مل کر رہے گی، اگر نیکیاں کریں گے نیکیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، جو برکات رکھی ہیں، وہ مل کر رہیں گے۔ ان چیزوں کا تعلق کسی وقت سے، کسی زمانے سے قطعاً نہیں۔ عرض کر رہا تھا یہ بدشگونی والا عقیدہ، کسی کی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو بدشگون سمجھ کر، منحوس سمجھ کر، اس سے بدشگونی لے کر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس چیز کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ پریشانیاں آئی ہیں، یہ فرعونی کا عقیدہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے بدشگونیاں لیتے اور کہتے جو بھی ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں اے موسیٰ تمہاری وجہ سے، یطیروا بموسیٰ ومعہ الا انما طائرهم عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم پر مصائب آ چکے، جو تم پر پریشانیاں آ چکی، جو تکلیفیں آ چکی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم جو نافرمان قوم تھی، بات نہیں مانی، صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اے صالح ہم تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ پوری قوم مٹ گئی اس عقیدے کی وجہ سے۔ 3 شخص ہے، 3 پیغمبر ہے علیہ السلام انطاکیہ بستی میں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں،
لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والے ہو، ہماری جان چھوڑو، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ نعوذ باللہ ہم تمہیں مار مار کے رجم کر دیں گے۔ ہم تمہیں اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ آخر کار ایک وقت آیا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا آخر کار یہ لوگ جو ان 3 پیغمبروں کو اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس سمجھتے تھے، پوری قوم نافرمان قوم، ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، پوری کی پوری قوم بالکل صفاتی سے مٹ گئی۔ جہاں ان کے بڑے بڑے جرائم تھے، ان میں سے یہ جرم تھا کہ ان 3 پیغمبروں کو جو ان کے لیے مسئلے تھے انہیں سمجھانے آئے، اللہ کی توحید بتانے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینے آئے، الٹا یہ نعوذ باللہ کہنے لگے ہم تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے پوری قوم کو صفاتی سے مٹا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے، جو لوگ شخصیات کو کسی چیز کو منحوس سمجھتے تھے، آج نام نہاد مسلمان ماہ سفر کو منحوس سمجھ کے بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو سیڈ پہ کر لیتے ہیں۔ اور اس قدر بدعقیدگی آ گئی ہم میں، دین سے دور رہنے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ پڑھنے نہ سمجھنے، اپنے بچوں کو نہ پڑھانے کی وجہ سے اس قدر بدعقیدگی آ گئی، راستے سے بلی کالی بلی گزر گئی، بلی نے راستہ کاٹا، یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھ گیا، نعوذ باللہ آج کے دن بڑا منحوس کچھ نہیں تھا۔ یہ دور جاہلیت کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھے، یہی عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ عقیدہ تھا اگر کسی کام کے سلسلے میں جاتے، پرندہ اڑاتے، پرندہ اگر سیدھی طرف جاتا کام میں چلے جاتے، کہتے آج کام میں برکت ہوگی۔ اگر پرندہ الٹی طرف اڑتا کام میں نہ جاتے، کہتے نہیں آج کا دن منحوس ہوگا، اس وجہ سے آج کام میں نہیں ہوگا۔ بدبختی سے یہی عقیدہ ہم مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ گھر میں، گھر کی چھت پر الو نے آواز لگائی، نعوذ باللہ یہ عقیدہ بن گیا ایک کمزور عقیدے والے مسلمان کا، آج کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور پھر آئی جاتی ہے مصیبت۔ کیوں مصیبتیں بھی آتی کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اے انسان، اے بندے، میرے بارے میں جو تو سوچتا ہے میں بھی وہی تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گاڑی لی، نئی گاڑی لی، کروڑوں کی گاڑی لی، 60 70 80 لاکھ کی گاڑی لی، نیچے جوتا باندھ لیا، کیوں باندھا بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ گاڑی حادثے سے بچے گی۔ کس قدر گندے عقیدے! کیا یہ جوتا، یہ پرانا جوتا یہ ہمیں حادثات سے بچائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نے لکھ رکھا ہے تیری گاڑی کو حادثہ ہو جائے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ چپل، یہ جوتا، یہ تیری گاڑی کو بچانے والا ہے۔ گھر لیا، 5-6 کروڑ کا نیا گھر لیا، ڈیفنس میں لیا، کسی پوش علاقے میں لیا، اب گھر کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ گاڑی ہم بھی اپنے گھر کی چھت پر رکھ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، یہی عقیدے امام الانبیاء علیہ السلام ختم کرنے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، دنیا کا کوئی گنڈا، کوئی تعویذ، کوئی چھلا، کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے، نہ ان سے نقصان ٹلتا ہے نہ ان سے نفع ملتا ہے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، یاد رکھے اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ساری کی ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف۔ اگر بارش آ جائے، بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اگر بارش آ جائے یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے یہ کہیں فلاں کی وجہ سے ہے،
یہی عقیدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے لگے۔ دو حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے اور تاکہ ہمیں اعتقادی لحاظ سے اپنے آپ اصلاح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مسند احمد کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتار دو، نہیں اتارو گے میں تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ بلکہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں سے بیعت کی، اسلام کی فلاں سے بیعت کی، مجھ سے بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا تم نے تعویذ پہنا ہوا ہے، جو تعویذ پہنتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی کوئی نہ کی قابل قبول نہیں۔ جب تک تعویذ نہیں اتارو گے تمہارے کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ اس لیے نہیں ہے تم مشرک ہو، جب تک شرک سے طیب نہیں ہوو گے اس وقت تک میں تم سے بیعت لینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک چھلا پہنا ہوا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کس لیے پہنی ہے؟ اس نے یہی کہا آج کل جو نام نہاد مسلمان جو گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، فلاں مزار سے لی، یہ فلاں صحیح نے دی، یہ برکت اس سے ہوگی، اس سے بیماری دور ہوگی، اس سے سیفٹی ملے گی۔ اس نے بھی یہی کہا۔ اس نے کہا من الواحدتی، یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں۔ یہ حدیثیں کسی یہودی کے لیے نہیں، کسی غیر مسلم کے لیے نہیں، کسی بے دین کے باغی کے لیے نہیں، یہ حدیثیں میرے لیے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے لیے حدیثیں ہیں۔ سنیے آپ نے کیا فرمایا، انزیہا، اسے اتار پھینکیے۔ یاد رکھیے اگر تم نے پہنے رکھا، ہمیشہ پہنے رکھا، کبھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، یہ تمہیں کمزوری میں، پریشانی میں، تکلیف میں اور بڑھا دے گا، بظاہر تمہیں تسلی رہے گی لیکن حقیقت میں اندر ہی اندر سے تمہاری بیماری بڑھتی رہے گی۔ یاد رکھیے اگر یہ پہنے ہوئے تمہاری موت آ گئی، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو مجھے اور آپ کو عقیدے کے حوالے سے ان بڑی دینی کو دیکھنا ہوگا، کہیں میں نے کوئی تعویذ تو نہیں پہنا ہوا نظر بد سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، کہیں میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے جوتا تو نہیں باندھا ہوا حادثے سے بچنے کے لیے، کہیں میں نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی تو نہیں پہنی ہوئی حادثے سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے، ازمائش سے، بیماری سے بچنے کے لیے، کہیں اپنے گھر کی چوکھٹ پر، اپنے گھر کے چھت پر کالی ہنڈیاں تو نہیں رکھی مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، جب تک اس حوالے سے تائب نہیں ہوں گے، سچی توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا موحد بنائے، مسلمان بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ خاص کر آنے والے مہینے کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی خیر کوئی شر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، خیر بھی آتی ہے اسی کے حکم سے، اسی کی طرف سے، شر بھی آتی ہے، شر کا مالک بھی وہی ہے، خیر کا مالک بھی وہی ہے، شر کرتی بھی اسی کے حکم سے ہے، آتی بھی اسی کے حکم سے ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس میں میرا گناہ ہے، میری کوتاہی ہے، مجھے چاہیے کہ میں سچی توبہ کروں، معافی مانگوں، ورنہ یاد رکھیے کسی شخصیت کی طرف سے، کسی ذات کی طرف سے، کسی مہینے کی طرف سے نہ کوئی خیر آتی ہے، نہ کوئی نفع آتا ہے، نہ کوئی تکلیف آتی ہے، اور نہ کوئی تکلیف ٹلتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔